Assalamu alaikum students, how are you? Let's come to the studies. All of you open your books, page number 65. Students, this is chapter 7, the advent of Islam, and today we will start from the topic the Quran. The revelations of God to Prophet Muhammad, peace be upon him, formed the Quran. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی اس کو جب اکٹھا کیا گیا تو اصل میں وہ قرآن وجود میں آیا. اس تمام وحی کو اکٹھا کرنے سے جو اللہ تعالیٰ کا پیغام حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے. در حقیقت وہ سارا مجموعہ جو ہے وہ قرآن ہے. The whole book was arranged in an order dictated by the Prophet, peace be upon him, as guided by God. یہ جو پوری کتاب قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے اس کی ترتیب وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اور انہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی کی. یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب بتائی اسی ترتیب سے تمام وحی کو اکٹھا کیا گیا اور قرآن کی شکل دی گئی. And this order was different from the one in which those verses were revealed. اور در حقیقت یہ جو قرآن پاک ہمارے پاس آج موجود ہے اس کی ترتیب اس ترتیب سے مختلف ہے جو جس ترتیب سے وحی نازل ہوتی تھی, جس ترتیب سے وحی آتی تھی وہ ڈیفرنٹ ہے. فار انسٹنس, مثال کے طور پہ the first revelation now occurs in سورہ علق اور چیپٹر 96. جو سب سے پہلی وحی ہے اور آپ سب نے یقیناً اسلامیات میں بھی پڑھی ہوگی, اقرا, آپ کو یقیناً یاد ہوگا, اقرا بسم ربک الذی خلق. یہ سب سے پہلی وحی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور پورا واقعات ہم اسلامیات میں پڑھ چکے ہیں اس حوالے سے. لیکن اگر ہم قرآن میں پڑھیں گے تو یہ سورہ علق میں آپ کو ملے گی چیپٹر 96 میں. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے تو یہ پہلی آیت ہونی چاہیے تھی. اگر پہلی ہوتی تو قرآن جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے. تو یہ فرق ہے. جو وحی کی ترتیب ہے وہ الگ تھی لیکن جو موجودہ قرآن ہے اس کی ترتیب جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. لیکن اس کے بارے میں بھی جو ہے ناٹ ایٹ دا بگننگ, شروع میں نہیں آتی, یہ بعد میں آتی ہے. مسلمز بلیو دیٹ دس آرڈر واز آلسو ریویلڈ بائی گاڈ. اور مسلمان اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ جو ترتیب جس ترتیب میں قرآن آج موجود ہے یہ ترتیب بھی اللہ ہی کی طرف سے بتائی گئی تھی. اینڈ دیر از نو ڈس ایگریمنٹ اباؤٹ اٹ. اور اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے, نہ یہاں نہ کہیں اور. پوری دنیا میں یہی قرآن پڑھا جاتا ہے اور تمام مسلمان اس پر یقین رکھتے ہیں. An astonishing miracle of the Quran is that this book has remained unchanged through centuries. ایک حیران کن جو معجزہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو قرآن ہے ابھی تک جب سے نازل ہوا صدیوں سے آج تک اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. There is no difference between the millions of copies of the Holy Quran from various periods that exist in the world today. پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی قرآن پاک کے نسخے موجود ہیں, قرآن پاک موجود ہے, دنیا کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں اور 1400 سال پہلے سے اب تک مختلف زمانوں میں مختلف لوگ رہے ہیں, انسان یہاں سے وہاں چلے گئے ہیں, لیکن اس کی ترتیب میں اس کتاب کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. The Quran forms the basis of the religion of Islam together with the sayings of the Holy Prophet, peace be upon him, which are collected separately as حدیث. پوری زندگی کا جو کی بنیاد ہے اور جو پورا طریقہ کار ہے وہ سارا کا سارا, اور خاص طور پر جو اسلام کی بنیاد ہے, مذہب اسلام کی بنیاد ہے, وہ ساری کی ساری جو ہے وہ قرآن میں موجود ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیئنگز ہیں, جو ان کے قول ہیں جس کو ہم حدیث کہتے ہیں, اس کو بھی مختلف طریقوں سے علیحدہ علیحدہ اکٹھا کیا گیا ہے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہ رہنمائی کا ذریعہ ہے. نیکسٹ ٹاپک ہے دا پائس کیلیفیٹ. متقی, نیک, پرہیزگار خلفائے راشدین. نیا ٹاپک شروع ہو جائے گا اور اس کا بھی ایک پارٹ پڑھ لیتے ہیں اسی لیسن میں. At first the Muslim had a disagreement about who should be the Prophet's, peace be upon him, caliph or his successor. But then the majority accepted Hazrat Abu Bakr Siddiq رضی اللہ تعالیٰ عنہ as the first caliph of Islam. شروع میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے
تو مسلمانوں میں کسی حد تک تھوڑا سا ڈس ایگریمنٹ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون خلیفہ بنے گا. تو لیکن کچھ ہی جب زیادہ تر لوگوں نے صحابہ کرام نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ ہوں گے، تو زیادہ تر لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا. تو اس طرح سے سب سے پہلے خلیفہ جو تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. He was a kind-hearted person with a very humble nature. بہت ہی رحم دل تھے اور بہت ہی عاجزی رکھنے والے، نرم مزاج کی فطرت رکھنے والے انسان تھے. He was so modest that he was reluctant to draw a salary for his services. اتنے زیادہ عاجز تھے، عاجزی رکھنے والے تھے، پرہیزگار تھے، دیندار تھے، اور شرافت ان میں اتنی زیادہ تھی کہ اپنی جو سروسز بھی تھی، جو خلیفہ کی حیثیت سے وہ خدمات انجام دے رہے تھے، وہ اس کی سیلری بھی لینا جو ہے وہ انہیں پسند نہیں تھا، پسند نہیں کرتے تھے، ناگوار گزرتا تھا انہیں. ٹو ہز فالوورز ہی سیڈ آئی ایم نو بیٹر دین ادرس امنگ یو. اپنے جو پیروکار تھے، جو اپنے فالوورز تھے، ان سے وہ کہا کرتے تھے آئی ایم نو بیٹر دین ادرس امنگ یو. میں تم میں سے کسی بھی شخص سے بہتر نہیں ہوں. ہیلپ می ایز لانگ ایز آئی ایم آن رائٹ پاتھ. جب تک میں سیدھے راستے پر چلتا رہوں میری مدد کرنا. بٹ اسٹاپ می وین آئی ڈیویٹ. اور اگر میں اپنا راستہ چھوڑ دوں، راستے سے بھٹک جاؤں تو مجھے روک دینا. However, Hazrat Abu Bakr could also be quite firm and strict when the situation required him to be so. اگر ہم ان کی اسی نیچر کو، کائنڈ ہارٹیڈ کو اور ہمبل نیچر کو ذہن میں رکھیں تو ان کے اندر بہت سادگی، بہت زیادہ شرافت نظر آتی ہے، لیکن دینی معاملات میں وہ بہت زیادہ مضبوط اور اسٹرکٹ تھے، بہت سخت تھے. جب کبھی بھی ایسی کوئی سچویشن ان کے سامنے آئی تو وہ انہوں نے بہت سختی سے اس کا جو ہے وہ رد عمل ان کا آیا اور انہوں نے سامنا کیا. He dealt sternly with the Arab tribes who rose in rebellion soon after the death of the Prophet peace be upon him. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ ہی عرصے بعد جو عرب میں کچھ قبائل ایسے تھے جو دین اسلام کے مخالف تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے مخالف تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے بغاوت کر دی اور ایک عجیب سی سچویشن جو ہے وہ اسلام کے مخالف ہو گئی. He took effective measures for the preservation of the Quran and sent his armies to meet. آپ نے حضرت ابو بکر صدیق نے جو ہے فوری طور پہ اقدامات اٹھائے قرآن کی حفاظت کے لیے اور اپنی ایک فوج روانہ کی. To meet the army of the Byzantine Empire. بازنطینی جو ریاست تھی اس کے خلاف on the borders of Arabia. عرب کی جو سرحدیں تھی وہاں پر بازنطینی جو ریاست تھی ان سے مقابلہ کرنے کے لیے آپ نے ایک فوج روانہ کی اور بڑے سختی کے ساتھ ان سے مقابلہ کیا اور ان سے نپٹا. He fell ill after 2 years. 2 سال بعد ہی وہ بیمار ہو گئے and nominated حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ as his successor before passing away. اور اپنی وفات سے پہلے ہی آپ نے دوسرے خلیفہ کے طور پہ حضرت عمر کو نامینیٹ کر دیا، نامزد کر دیا کہ جب ان کی وفات ہو جائے گی تو حضرت عمر جو ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنیں گے. ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. ایکسرسائز سے آپ کے لیے میں ہوم ٹاسک دیتی ہوں. Look at question number 3. What is the Quran and what is its significance for Muslims? قرآن کیا ہے اور مسلمانوں کے لیے اس کی اہمیت کیا ہے؟ پیج 65 پر ابھی جو ٹاپک پڑھا ہے ہم نے دا قرآن، یہ تقریباً پورا ہی آئے گا، اور اگر مسلمانوں کے لیے قرآن کی اہمیت پوچھی جائے تو یہ اس لحاظ سے بہت کم لکھا ہوا ہے، لیکن کیونکہ بک میں اتنا ہی ہے تو اتنا ہی کافی ہے. دا ریویلیشن سے سٹارٹ کریں گے. کوشچن نمبر 3 کا آنسر اور ٹوڈے تک لکھیں گے. یہ سارا کا سارا اس میں ایڈ ہوگا اور آپ نے اس کا ہوم ورک کرنا ہے، لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، 5 کیلیفیٹ ہم نے سٹارٹ کر لیا ہے کیونکہ ریمیننگ جو 3 کیلفس ہیں ان کے بارے میں بھی ڈیٹیل ہم پڑھیں گے اور پھر اس سے ریلیٹڈ کوشچن کریں گے. اوکے، اللہ حافظ.